السلام علیکم۔ ADP BSc پارٹ 1 ابھی میں حاضر ہوئی ہوں حدیث نمبر 2 جو ہیں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت، اس کو لے کر چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2 ہے، وہ ہے قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت پر۔ اس حدیث شریف میں دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ان سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روایت کرتے ہیں یا فرماتے ہیں، قالا کہا، خیرکم بہتر ہے تم میں سے، خیر بہتر ہے، کم تم میں سے، کم جو ہے وہ ضمیر ہے تم کی، ٹھیک ہے، تم میں سے من جو تعلم سیکھے، تعلمت سیکھے، القرآن قرآن وعلمہ اور اس کو سکھائے۔ دیکھیے ان سے یعنی روایت کرتے ہیں عثمان جو ہیں بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کس سے روایت کرتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، یعنی کہ وہ یہ روایت جو ہے کہاں سے نقل کر رہے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ پیارے آقا نے فرمایا، خیر بہتر ہے، تم میں سے بہتر ہے، من جو تعلم سیکھے، القرآن قرآن، وعلمہ اور علم سکھائے، ہو اس کو یعنی دوسروں کو سکھائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تشریح سٹارٹ کرتے ہیں۔ تشریح میں ہے کہ قرآن مجید کے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے لغوی معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی لغوی معنی اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا اور پڑھنا۔ شرعی اسلام میں دیکھا جائے تو قرآن مجید اس کتاب کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، لہٰذا یہ نام اسی کتاب کو زیب دیتا ہے، اسی کتاب پر سوٹ کرتا ہے، کیونکہ کون سی کتاب پہ؟ یہ قرآن مجید کی بات کر رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جاتی ہے۔ ہر وقت دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں، کسی نہ کسی علاقے میں، کسی نہ کسی کونے میں اس کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اور لاکھوں بچے جو ہیں وہ اس کو حفظ بھی کرتے ہیں، اور بڑی تعداد میں حفاظ قرآن بھی موجود ہیں۔ دیکھیے ہم اگر بک کی بات کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کتنی ہی فضیلت والی یہ بک ہے، ٹھیک ہے۔ بک بھی کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام الہی ہے، جو دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ہر وقت پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہے جب اس کی تلاوت نہ ہو رہی ہو، دنیا کا کوئی نہ کوئی کونا ایسا ہوگا جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کیا جا رہا ہوگا، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کا جو ہے قرآن مجید کے مطالعے کی اہمیت پہ بات کریں تو قرآن مجید تمام بنے ہوئے انسان کے لیے تا قیامت پیام رشد و ہدایت ہے۔ رشد و ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اس طرح یہ کتاب جو ہے یہ خاتم الکتب ہے، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ کتاب تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں اور تمام زمانوں اور ساری دنیا کی ہر خطے میں بسنے والوں کے لیے ان کے ہر قسم کے مسائل اور ضروریات کا حل پیش کرتی ہے۔ کون؟ یہ کتاب۔ یہ کلام الہی ہے اور اس کا مطالعہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، میرا رب رب العالمین ہے، اس نے جو نبی بھیجا وہ رحمت للعالمین ہے، اور اس پر جو کتاب نازل فرمائی گئی وہ ہدی للعالمین ہے۔ پھر کون اس کی جو ہے اہمیت کا اندازہ نہ لگا سکے؟ کون ایسا بد نصیب ہے جو اس کو سمجھ نہ سکے؟ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین نیک اور فضیلت والے لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کا اجر کیا ہے کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس کا کیا اجر ہے؟ تو پیارے آقا نے خود فرما دیا کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن مجید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرو، یہ دنیا میں نور ہے، آخرت میں ذخیرہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن گھروں میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، کس کی؟ قرآن مجید کی، وہ مکانات آسمان والوں کے لیے یوں چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ یہ جو تینوں ہیں یہ حدیث ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان ہیں۔ نمبر 1 جو ہم نے پڑھا ہے کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث جو ہیں وہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرو، یہ دنیا میں نور ہے، آخرت میں ذخیرہ ہے۔ اور تیسری حدیث میں یوں روایت کی جاتی ہے کہ جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ مکانات آسمان والوں کے لیے یوں چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے۔
بقول شاعر تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں جہاں میں، بتا تو صحیح وہ کون سا سبق جو اللہ نے نہیں دیا قرآن میں۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ تو علم کی تلاش میں دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن پہلے یہ تو بتا کہ وہ کون سا سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں دیا، ٹھیک ہے، جس کی تعلیم قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ آپ اگر دنیا کی ہر مصیبت کا حل ڈھونڈنا چاہو نا تو آپ کو قرآن مجید میں مل سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن مجید پڑھائیں اور سکھائیں، ان کے سب پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص اپنے کسی بچے کو حفظ کروائے تو اس کو قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری وعید بتا دی گئی ہے کہ بتایا ہے جو بچے جو ہیں ان کے والدین ناظرہ قرآن مجید پڑھائیں یا سکھائیں نا تو ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص اپنے کسی بچے کو حفظ کرواتا ہے تو پھر اس کا کیا انعام ہے؟ اس کا انعام یہ ہے کہ اس کو جب اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تو 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اس کی چہرہ چمک رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم بات کریں، یہ تو بات تھی احادیث کے حوالے سے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان کے علاوہ میرے اللہ نے کیا قرآن مجید میں فرمایا اس کتاب کے متعلق۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نمبر 1 جو ہے سورۃ الاعراف ہے، اس کی آیت نمبر 2 سے 4 ہے، اس میں میرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں کہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ اسی طرح سورۃ المحمد ہے، اس کی آیت نمبر 24 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح میرے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ البقرہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 جو ہیں اس میں فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ تو حروف مقطعات ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کس کتاب کی بات کی جا رہی ہے؟ الکتاب۔ الکتاب سے مراد قرآن مجید کی بات کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر اس کا ثبوت ہم حدیث نبوی سے دیکھیں تو میرے آقا جو ہیں وہ ان کا یہ ارشاد ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا کا یہ ارشاد یوں نقل فرمایا، جو شخص ایک کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے اس حرف کے لیے 1 نیکی ہے اور 1 نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا سارا الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے اور میم 1 حرف ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے میرے جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا آپ 1 حرف پڑھو تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے 1 حرف کے بدلے 1 نیکی لکھتا ہے اور 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ 1 حرف پورا الف لام میم جو ہے یہ پورا 1 حرف ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، الف جو ہے اس میں 1 حرف ہے، میم اور الف جو ہیں لام اور الف لام اور میم جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ حرف ہیں، الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے اور میم 1 حرف ہے۔ اور یہ جو روایت ہے یہ حدیث جو ہیں یہ جامعہ ترمذی کی ہے 2910 صفحہ نمبر پہ۔ ایک اور حدیث شریف میں کہ جو شخص قرآن مجید پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کو آخرت میں ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، او کما قال یا رسول اللہ۔ اللہ کے کلام قرآن مجید کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کو فضیلت حاصل ہے مخلوق پر۔ یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے 2926 حدیث، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید پڑھنے والے شخص سے آخرت میں کہا جائے گا کہ قرآن کو پڑھ اور جنت کے درجات چڑھ، اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جا اور تیرا مقام قرآن مجید کی آخری آیت پر ہوگا جو تو پڑھے گا۔ یعنی کہ جو قرآن مجید کے حافظ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ قرآن مجید کو پڑھتا جا اور جنت کی یہ درجات چڑھتا جا۔ جب تو قرآن مجید جہاں تک تو نے پڑھا ہے مکمل کر لے گا تو پھر وہ آخری درجہ ہوگا جہاں پہ تو جائے گا، ٹھیک ہے، تیرا وہیں مقام ہوگا، تو وہاں جائے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ روایت کی گئی ہے کہ جس نے قرآن پاک پڑھا اس کو یاد کیا، پھر حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس کے گھر والوں میں سے ان 10 اشخاص کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی جو قطعی دوزخی ہوں گے۔ قطعی دوزخی کا مطلب یہ ہے کہ جن کا دوزخ میں جانا پکا ہوگا، ان لوگوں کی جو ہے سفارش کی جا سکتی ہے جنہوں نے قرآن مجید پڑھا، اس کو یاد کیا اور پھر حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا۔
اسی طرح کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن مجید کی تلاوت سے بجھتی ہو، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید سیکھنے کا اجر کیا ہے کہ ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا اس شخص کو سب سے بہتر کہا گیا ہے جو خود پہلے قرآن مجید کو سیکھے، کیونکہ قرآن مجید براہ راست انسان سے خطاب کرتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا بے شک تم میں سے افضل وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے۔ قرآن مجید سیکھنے والے کے حدیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رشک صرف 2 آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سکھایا اور وہ راتوں کو اس کو پڑھتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ دن رات محتاجوں پر خیرات کرتا ہے۔ دیکھیے میرے آقا خود رشک فرما رہے ہیں ایسے آدمی پر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دی ہے اور وہ راتوں کو جاگ کر اس کی تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ دن رات اپنی جو ہیں مال کی خیرات دیتا ہے، محتاجوں پر خیرات کرتا ہے۔ لیکن اب اس میں بھی اگر ہم بات کریں تو اخلاص یعنی نیت یہ ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، نیت ہماری ریاکاری یعنی دکھلاوا نہ ہونی چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا بہت زیادہ اجر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تلاوت قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اسے مت چھوڑو۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ اپنے گھروں کو قرآن مجید کی تلاوت اور نماز سے روشن رکھو۔ بقول شاعر قرآن منور بھی مصبر بھی صدا بھی ہے، قرآن معلن بھی مؤذن بھی ندا بھی ہے، کونین کا مقصد بھی ہے کونین کی حد بھی، قرآن کی آنکھوں میں ازل بھی ہے ابد بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہیں وہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے کہ جب میرا دل چاہتا ہے یعنی میرا جی چاہتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں اس کا قرآن مجید کھول لیتا ہوں۔ آپ دیکھیے ڈائریکٹ اللہ کا کلام کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا ہوں، میرے دل کو سکون حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید پڑھنا جو ہے یہ باعث برکت ہے۔ اس حدیث میں بہتر شخص اس کو کہا گیا ہے جو پہلے خود قرآن مجید سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ یہ کام بھی بہت زیادہ افضل ہے کہ قرآن مجید پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے، اس طرح پڑھانا بھی بہت بڑی سعادت اور خیر و برکت کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید سیکھنے کی فضیلت کی وجہ سے ایک غریب صحابی کا نکاح ایک عورت سے اس لیے کیا گیا کہ وہ چند صورتیں اس عورت کو بھی سکھا سکیں۔ جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھایا یا پڑھا جاتا ہے، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ قرآن مجید سکھانے والے قیامت کے دن اعلیٰ مقام پائیں گے، اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ خود بھی قرآن مجید کو غور و فکر اور سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ جیسا کہ میرے آقا نے فرمایا قرآن کے حروف میں کمال حاصل کرنے والا مقرب فرشتوں کی مجالس اور جماعت میں داخل کیا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور ایک بات ضروری جو ہے آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ کوئی حدیث کا مفہوم لکھیں تو اس کے آخر میں لکھ دیں او کما قالا یا رسول اللہ، یعنی او کما جیسا کہ کہا، کما قالا کہا رسول اللہ نے، یا کوئی آیت کا مفہوم لکھیں تو اس کے اینڈ پہ بھی لکھ دیں او کما قال اللہ تعالیٰ، جیسا کہ میرے رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ جب بعض اوقات آپ لکھتے وقت غلطی کر دیتے ہیں، ظاہری بات ہے پیارے آقا کے فرمان کو ہم غلط یعنی اپنے ورڈنگ میں لکھ رہے ہیں تو ایسا تو نہیں کیا جا سکتا، وہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیت میں اگر غلطی کر دی جائے تو گناہ ہوتا ہے، اسی طرح حدیث میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ نیچے لکھتے ہیں جیسا کہ میرے آقا نے فرمایا ہے ویسی بات کی جا رہی ہے، ہم اس کا مفہوم بیان کر رہے ہیں، اور یا پھر اوپر بھی لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے جو میرے آقا نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی ہماری حدیث نمبر 2، یہیں ختم ہوتی ہے انشاءاللہ۔ میں کوشش کرتی ہوں تیسری حدیث کی۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔